السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا یہ دور طرح طرح کی بناوٹی روحانی اعمال اور دعاؤں اور وظیفوں، تعویذات، ٹوٹکا ٹونا اور طرح طرح کے تنتر منتر سے بھرا پڑا ہے۔ ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتروں کو پڑھنے کی اجازت تو دی ہے، مگر کوئی بھی منتر پڑھنا ہو تو سب سے پہلے اس منتر کا یا کوئی بھی وظیفہ دعا پڑھنا ہو تو سب سے پہلے اس وظیفہ اور دعا کا معنی، مطلب اور ترجمہ پتہ کرو۔ کوئی اس میں شرکیہ الفاظ تو نہیں، کوئی اس میں کفریہ الفاظ تو نہیں۔ اگر کوئی شرکیہ الفاظ، کوئی کفریہ الفاظ ہیں تو ظاہر ہے آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا اور آپ کو آخرت میں پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی کوئی بھی گناہ کرے گا، قتل کرے گا، زنا کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، ساری گناہیں جو ہے ایک وقت میں وہ اپنی سزا پانے کے بعد معاف ہو جائیں گی، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جو زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے، اس آخرت کی زندگی میں زندگی بھر وہ عذاب میں رہے گا اور کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور دوستوں، ایک بات کچھ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم یہ دعا یا یہ سورہ کا جو وظیفہ ہم کو پڑھنا ہے تو اس میں بسم اللہ کتنی بار پڑھیں؟ تو میں بتا دوں آپ کو کہ اگر سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اگر سورہ فاتحہ اس کو بار بار پڑھنی ہے تو اسی طریقے سے اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کسی اور سورہ کا وظیفہ کرنا ہوتا ہے تو ایک بار اعوذ باللہ پڑھ لیا، پھر بسم اللہ پڑھ لیا، پھر اس سورہ کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پھر اس سورہ کو جب پڑھنا ہو تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ پڑھ لیں گے کافی ہے، لیکن جتنی بار سورہ پڑھیں گے اتنی بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر کسی آیت کا وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بار اعوذ باللہ اور ایک بار بسم اللہ پڑھ کر کے بار بار آیت کریمہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک بار اعوذ باللہ، ایک بار بسم اللہ کرنا کافی ہوگا۔ لیکن اگر وہیں پہ کوئی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں جتنی بار بھی آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں، اگر اس میں بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہے تو جتنی بار آپ اس دعا کو پڑھیں گے اتنی بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ بہرحال آج کا ہمارا موضوع جو ہے رزق کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، روزی روٹی سے محروم ہے، نوکری سے محروم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی خود کا اپنا کاروبار ہو جائے، ترقی ہو اور تمام قسم کی پریشانیاں دور ہوں اور خوب دولت مند بن جائے، تو جو وظیفہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یا فتاحو یا رزاقو یا وہابو یا حیو یا قیوم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس عمل کو بعد نماز عشاء ایک وقت مقرر کر کے روزانہ کم سے کم 10 بار پڑھیں، اگر آپ سے ہو سکے تو 100 بار پڑھیں، اور وظیفہ میں نیت اور دعا ارادہ جو ہے آپ اپنے دل میں رکھیں کہ آپ کس نیت اور ارادے سے پڑھتے ہیں۔ نیت اور ارادہ خوب اچھا اور مضبوط رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک پریشانی کو دور کر دے، آپ کے رزق کی تنگی کو دور کر دے، اور جو بھی آپ کے رزق کی تنگی کے اسباب ہیں اس کو ختم کر دے، اور جو روزی روٹی کے اور رزق کے اسباب ہیں اس کو مہیا کر دے۔ پھر چاہے تو دعا بھی کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے 10 دن بیتتے بیتتے آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی، جو بھی بندشیں، رکاوٹیں ہوں گی یا دنیاوی اعتبار سے جو بھی رکاوٹیں ہوں گی سب دور ہو جائیں گی۔ جو بھی جادو ٹونا یا کوئی آسیب پریشان کر رہا ہے، کوئی جن خبیث پریشان کر رہا ہے، آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے، آپ کے روزی روٹی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو انشاءاللہ ان سب کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر رزق کے اسباب اور دروازے کھل جائیں گے۔ چاہیے کہ کم و بیش اس وظیفے کو روزانہ ورد میں رکھیں، جاری رکھیں۔